ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، دوسری کہہ رہی ہے کہ نہیں ابھی دیوالیہ نہیں ہوا، اور فٹے منہ۔ او بھائی، خانہ کعبہ کی در و دیوار کے اندر بیٹھ کے ججز کو رشوتیں دی گئی ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، خود وہ معزز ججز پوری قوم کو بتا کر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں میاں محمد اشفاق ہوں۔ آج خاص کسی ایک ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا، مجموعی طور پہ کچھ ملکی حالات پہ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان کے حوالے سے توشہ خانہ ریفرنس پہ کیا عمران خان کے اس کیس کی سماعت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ 15 تاریخ کو یہ سنایا جائے گا۔ فیصلہ کیوں محفوظ ہوا، کیا اتنی کوئی پیچیدگی تھی جس کے لیے کچھ دن درکار تھے ہمارے معزز صاحب اختیار لوگوں کو، یا کوئی بارگیننگ کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری طرف نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں نے تو ایک دن کے لیے بھی جیل میں نہیں جانا۔ ان کی کیا خواہش ہے؟ ان کی خواہش یہ ہے کہ میں آؤں، ایک دن کے لیے بھی تکلیف جو ہے وہ نہیں لینا چاہتے۔ انقلاب ان کا جو ہے وہ ایجنڈا ہے، لیکن جیل نہیں جانا چاہتے۔ اور اسی سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب جو ہے ان کی سزا کو کالعدم قرار دینے کے لیے درخواست دے دی گئی ہے، اور جب شریف فیملی درخواست دے دے تو پھر ان کی جو خواہش ہوتی ہے فیصلے تو انہی کے مطابق آتے ہیں۔ وقتی طور پہ آپ سمجھیں کہ پاکستان کی سیاست میں عمران خان ہے ہی نہیں۔ ان کی جو خواہش ہے اس کو منظر سے ہٹانا، جس طرح کی بھی سمجھے خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو گیا ہے، پھر ملک کا کیا ہوگا؟ پھر اپوزیشن کی جماعت کون سی ہوگی؟ پھر اس ملک کے جو جمہوریت کا نظام ہے اس میں کون لوگ ہمارے سامنے آئیں گے؟ یہی لوگ، ان کی اولادیں، ان کی اولادیں، اور آگے ان کی اولادیں، یعنی ہم نسل در نسل غلام رہیں گے، اور یہ غلامی خدا جانے کب دور ہوگی۔ لیکن جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ آج میں وہ وقار ملک کو سن رہا تھا، وقار ملک کہہ رہا تھا کہ ہمارے اوپر یہ جانو جرمن مسلط کر دیے گئے ہیں۔ یہ واقعی میں جانو جرمن ہے۔ وزیر اعظم نے اتنی لمبی طویل جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور اس میں سارے شکوے کیے، اور ایک ہی بات بار بار کر رہے تھے، خانہ کعبہ والی تصویر کی گھڑی بیچ دی، خانہ کعبہ والی تصویر کی گھڑی بیچ دی۔ او بھائی، کوئی قانوناً جرم ہوا ہے تو آپ وزیر اعظم ہیں، عمران خان کے خلاف کیس بنائیں۔ کیس آپ بنا کوئی نہیں رہے، اور صرف لوگوں کو ایموشنل کر رہے ہیں، لوگوں کے وزڈم کے ساتھ مطلب کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں لوگوں کو، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ خانہ کعبہ والی۔ او بھائی، خانہ کعبہ کی در و دیوار کے اندر بیٹھ کے ججز کو رشوتیں دی گئی ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، خود وہ معزز ججز جو پوری قوم کو بتا کر گئے۔ مذہب کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مذہب کارڈ کھیلتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب مذہب کا استعمال عمران خان کر رہا ہے۔ تو عمران خان اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے، منظر سے ہٹ جائے، پھر پیچھے کیا ہے؟ میں پاکستانی قوم کے حوالے سے بھی انتہائی مایوس ہوں۔ میری یہ رائے ہے کہ عمران خان نے حکومت میں ہوتے ہوئے، حکومت سے پہلے اور حکومت کے بعد مسلسل اس قوم کے لیے لڑ رہا ہے، اور قوم نے اس کا نتیجہ یہ دیا ہے کہ اس کو گولیاں مار دی گئی تھیں، اور سوائے اس کے چند کارکنان کے کوئی سڑکوں پر نہیں تھا۔ دو طرح کے افراد ہیں ہماری قوم کے اندر، ایک طبقہ وہ ہے جو عمران خان سے نفرت کرتا ہے، بڑا محدود طبقہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو عمران خان سے محبت کرتا ہے اور عمران خان کو اس قوم کی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے، لیکن وہ اپنے گرم بستر سے سردیوں میں نکلنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنی ٹھنڈے کمروں سے گرمیوں میں نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ ٹی وی پر بیٹھ کر صرف وہ انقلاب کی خواہش چاہتا ہے، سوشل میڈیا پر 2 کمنٹس کرنے کے بعد ہی وہ سمجھتا ہے کہ شاید ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان غلط ہے تو پھر دوسری پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جہاں تک اداروں کی بات ہے تو ادارے کے جتنے سربراہان ہیں ان کو اصل وطن کی محبت ہے۔ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے لب و لہجے سے، ان کے خطابات سے، ان کی تحریروں سے، ان کی کتابوں سے جھلکتی ہے۔ جب اختیار ان کے پاس ہوتا ہے تو یہ مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں، اور یہی مصلحتیں ہیں کہ اس وقت ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، دوسری کہہ رہی ہے کہ نہیں ابھی دیوالیہ نہیں ہوا، اور فٹے منہ۔ 75 سالوں سے آپ کے بچوں کی غلامی کر رہے ہیں، اور آپ 75 سالوں کے بعد ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ابھی جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ فٹے منہ، اور ایک دفعہ سے پھر فٹے منہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔